حضرت علامہ مولانا مفتی شمیم الزما صاحب قبلہ حبیبی خطیب ذیشان واعظ خوش بیان اہل سنت کی جان شیر رضویت حضرت علامہ مولانا افسر الزما صاحب رضوی نوری برکاتی حافظ و قاری سرفراز عالم صاحب وہ جملہ محفل نور میں بیٹھنے والے معزز سامعین کرام، اسلام کی عزت مآب خواتین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ النبی الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ یا رسول اللہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانہ۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا۔ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی۔ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی۔ سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔
آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا دونوں جہان کے ملجا اور ماوا ڈوبتی کشتی کے کھیون ہار ہمارے اور آپ کے غمخوار عرب کے ناقہ سوار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار والاخیار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دائمہ کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم کر تڑپ کر مچل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ الصلاة والسلام۔ حضرات، دل کی گہرائیوں سے گنبد خضرا کی جانب بالکل لو لگا کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم کر باوا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ نے سیرت مصطفیٰ پر اور اسلام کے دینی اور ضروری مسائل پر دو عبقری شخصیتوں سے تقریر اور نعت واعظ و نصیحت آپ نے سماعت فرمایا اور سنا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شمیم الزما صاحب حبیبی سے اللہ تبارک تعالی ان کو عمر خضری اور علم رضوی عطا فرمائے۔ ان کے ذریعے آپ نے بہت شاندار، جاندار، ایماندار خطاب سماعت فرمایا، اور اس سے پہلے میرے جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کی ٹھنڈک، فاضل نوجوان خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا افسار الزما صاحب سے رضوی نوری برکاتی سے بھی آپ نے تقریر سماعت فرمائی، اور آخر میں میرے روحانی پسر جناب مداح رسول انام حسین بھائی سے آپ نے نعت شریف اور منقبت شریف دونوں سماعت فرمائی۔ حضرات، ایک شاعر کہتا ہے کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ مولانا افسار الزما صاحب توجہ دیجئے، مفتی شمیم الزما صاحب آپ بھی توجہ دیجئے، آپ بھی غور کیجئے کہ اللہ نے بھیجا،
ارسلناک، یہ کاف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ، اور فرماتا ہے اے محبوب میں نے آپ کو بھیجا۔ کہاں آئے سرکار؟ عرب کی سرزمین پہ، مکے شہر میں، قبیلے قریش میں، بنی ہاشم کے سب سے معزز گھرانے میں آئے، عبداللہ کے آنگن میں، آمنہ کی گود میں آئے۔ سرکار ہمارے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر درود پڑھتے ہیں، جن پر ہم جان چھڑکتے ہیں، جن کے ہم عاشق ہیں، ساری کائنات آج دیوانی ہے، فریفتہ ہے، بہت سے لوگ خود رفتہ ہیں۔ وہ نبی آئے تو مکے کی سرزمین پر آئے، کن لوگوں کے درمیان آئے؟ ماحول کیسا تھا؟ ماحول ایسا تھا کہ وہاں کے مکانات پتھر کے تھے، وہاں کی زمین پتھریلی تھی، وہاں کے انسانوں کے دل پتھر کے تھے، وہاں کے لوگوں کے دماغ پر پتھر بسا ہوا تھا، ان کی زبان پہ پتھریلی اور نوکیلی باتیں ہوا کرتی تھی، وہ اکھڑ مزاج کے تھے۔ وہ جب چلتے تھے تو شراب کی چھاگل کو بغل میں ٹانگ کر کے، تلوار ہاتھوں میں لے کر کے، گریبان کھول کر کے اپنے بہادری کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے چلتے تھے۔ اکھڑ مزاج کے لوگ تھے، بد دماغ لوگ تھے۔ ہم کہتے ہیں اے پروردگار عالم، تو رب العالمین ہے، تیرے محبوب رحمت للعالمین ہیں، تو اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے تو کیسے لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہے جو نہایت پتھر دل کے ہیں، سنگ دل ہیں، جن کا مزاج کھردرا ہے، جو حالات اور دماغ کو اپنے قابو میں رکھنے والے نہیں۔ مکے کی تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک گلی سے گزر رہا ہوتا تھا اور دوسرا ادھر سے آ رہا ہوتا اور اس کا کندھا اگر دوسرے آدمی کے کندھے سے ٹکرا جاتا، چلتے پھرتے ایسا ہو جاتا ہے، بازاروں میں بھی ہو جاتا ہے، گھروں میں بھی ہو جاتا ہے، گلیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر مکے کے اندر اگر کسی ایک آدمی کا کندھا کسی گلی میں دوسرے آدمی کے کندھے سے ٹکرا جاتا تو تاریخ گواہ ہے۔ آپ سیرت النبی دیکھیے، تاریخ ابن ہشام دیکھیے، تاریخ مکہ دیکھیے کہ وہاں وہ کہتا او کندھا مارنے والے، تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے؟ وہ کہتا نہیں، یوں ہی کندھا ٹکرا گیا، چھو گیا، میں اپنی طاقت نہیں دکھانا چاہتا۔ وہ کہتا نہیں، تو طاقت دکھانا چاہتا ہے، لہذا اب ہماری اور تیری طاقت کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ نکال لے تلوار اور آ جا سامنے۔ گلی کے آخر میں اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، دوسرے نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اور تاریخ گواہ ہے کہ 70 سال تک صرف کندھے سے کندھا ٹکرانے کی بنا پر
दो ग्रुपों में जंग होती रही, दो कबीलों में जंग होती रही, कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे, कितनी औरतें बेवा हो गई होंगी, कितनी दोशीजाओं के मांग से सिंदूर उजड़ गया होगा, कितने माओ की गोदें सूनी हो गई होंगी, और कितने घर वीरान हो गए होंगे। क्या इसका अंदाजा है? ऐसे लोगों के दरमियान अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। और महबूब कौन होता है, कैसी शय होती है, क्या चीज होती है? महबूब एक ऐसी चीज है जो ना किसी को दिखाई जाती, ना अपने से दूर रखी जाती, ना किसी को दी जाती, ना किसी को सौंपी जाती, ना किसी को उसका इख्तियार दिया जाता, बल्कि महबूब को अपने कुर्बे खास में रखा जाता है। मुहिब महबूब को देखता है, महबूब मुहिब को देखता है। एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यूपी में रामपुर है, वहां एक शायर है, उसने शेर कहा है, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लकबी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को, जो सारी कायनात को कुन के जरिए पैदा कर दिया, उस खुदा ने अपने महबूब को ऐसे अक्खड़ मिजाज लोगों के दरमियान भेजा। आखिर क्यों भेज दिया? क्या मक्के की सरजमीन पे कूड़ों को अपने महबूब पे डलवाने के लिए भेजा? क्या आपके रास्ते में, यानी अपने महबूब के रास्ते में कांटा बिछाने के बाद उस पर चलने के लिए भेजा? क्या बच्चों के गोल को अपने महबूब के पीछे लगाने के लिए भेजा? क्या खाने काबा के दीवारों के साए में गले में फांसी का फंदा डालने के लिए भेजा? क्या अबू जहल के पहाड़ पे पत्थर मारने के लिए भेजा? क्या ताइफ के बाजार में अपने महबूब को पत्थरों से लहूलुहान करने के लिए भेजा? किस लिए भेजा? आखिर वजह क्या है? आखिर सबब क्या है? क्यों भेजा? महबूब को ऐसे बदमिजाजों के दरमियान भेजा, ऐसे पत्थर और संगीन दिल लोगों के दरमियान भेजा। आखिर अल्लाह ने क्यों भेजा? उसका सबब क्या है? तो अगर इसका आप बैकग्राउंड मालूम करना चाहते हैं तो आपको आलम के तारीख का मुताला करना पड़ेगा, तारीख दुनिया देखना पड़ेगी। आप मिस्र की तारीख देखिए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, आप ईरान की तारीख देखिए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, आप अरब की तारीख देखिए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। खुद मक्के की तारीख देखिए, मक्के की तहजीब ये थी, मक्के का तमद्दुन ये था, मक्के का कल्चर ये था कि जो मालदार अहले दुवल और शरीफ लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, जिम्मेदार होते थे, कबीले के सरदार होते थे, उनके घर में अगर कोई बच्ची पैदा हो गई, खूबसूरत है, और वो बच्ची पलती और बढ़ती रही, पलते बढ़ते उस बच्ची की उम्र 14 साल हो गई। ये मक्के की जो है तारीख बता रही है हमें। हम आपके सामने मक्के की तारीख रख रहे हैं और ये बताना चाहते हैं इस तारीख के आईने में कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे लोगों के दरमियान क्यों भेज दिया। अल्लाह तबारक तआला जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने अपने महबूब को भेजा। उसकी तारीख आप देखिए, क्यों भेजा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब बच्ची पलती और बढ़ती रही, 14 साल की हो गई, आज दोपहर के अंदर उसका बाप घर के अंदर दाखिल हुआ। वो बाप जो खिलौना ला करके बच्ची को देता था, वो बाप जो लोरियां देता था, वो बाप जो गोद में खिलाता था, वो बाप जो कंधे पर बिठाता था, वो बाप जो लड़की से प्यार करता था, वो बाप जो अपने बेटी से के ऊपर शफकत और मोहब्बत की लड़ियां कुर्बान करता था, वही
باپ ہے بے اپنی بیوی سے کہتی ہے اے میری بیوی آج اس بچی کو تیار کر دو, آج اس کو مجھے لے جانا ہے. عورت جو ہے یعنی اس لڑکی کی ماں حالات سمجھ گئی اور اس لڑکی کو نہلا رہی ہے, نہلا دھلا کر کے اچھے زرق برق لباس پہنا رہی ہے, زیورات سے اس کو مزین کر رہی ہے اور اس کے آنکھوں میں کاجل لگا رہی ہے, بالوں میں تیل ڈال کے کنگھی کر رہی ہے, کنگھی کر رہی تھی بالوں میں, اتنے میں فرط محبت سے درد میں, محبت کے درد میں اور بچی کی جدائی کے درد میں اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک گئے. اللہ اکبر. بچی نے اپنے آنچل کو اٹھا کر کے ماں کے آنسو کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے اے ماں آپ جہاں تک نہلانے کی بات ہے, بالوں میں کنگھی کی بات ہے تو روز کرتی ہیں, آج یہ آنسو کیسے؟ مگر وقت کے ظالم پنجے اتنا بھی موقع نہیں دیتے ہیں, اتنی بھی چھوٹ نہیں دیتے کہ ماں اپنے غم کا اظہار اپنے بچی کے سامنے کر دے. وہ اظہار بھی نہ کر رہی ہے بلکہ ایسے کہتی ہے اے میری بیٹی, اے لختے جگر, اے میرے دل کے ٹکڑے, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. بس یوں ہی میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں, کوئی بات نہیں. وہ باقاعدہ سنوار دیتی ہے اور سنوارنے کے بعد ادھر کھانا پک چکا ہے, شام ڈھل چکی ہے, سورج حیز طبعی میں غروب ہو چکا ہے اور اب کھانے والوں کا اور ناچ گانے والوں کا غول آتا ہے. مکے کے تمام سردار جمع ہوتے ہیں, تمام مالدار جمع ہوتے ہیں, تمام شرفاء شریف لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کھانا کھا کر کے جب رات کے 12 بجتے ہیں تو تمام ناچنے گانے والوں کے ساتھ اس بچی کو باپ لیتا ہے, اپنے کندھے پر بٹھالتا ہے, ہاتھ میں پھاوڑا ہے اور آگے باپ ہے, پیچھے سرداران مکہ ہیں اور ان کے پیچھے ناچنے گانے والے باجا اور گاجا والے سب ساتھ میں ہیں. چلتے ہیں مکے کی گلیوں میں, طواف کیا جاتا ہے, یہ جلوس نکلتا ہے اور اس کے بعد جنگل کی طرف رخ کیا جاتا ہے. رات کے تقریباً 12:30 بجے ایک جنگل میں پہنچتے ہیں, ایک بیابان چٹیل میدان میں پہنچتے ہیں. لڑکی کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہے, باپ اپنی بیٹی کو اپنے کندھے سے اتار کے اس ریگستان کے میدان میں کھڑا کر دیتا ہے, پھاوڑا لیتا ہے اور گڈھا کھودنے لگتا ہے, قبر کھودنے لگتا ہے. قبر کھودتے کھودتے ایک پھاوڑا مارتا ہے تو گرد و غبار اڑ کر کے باپ کے چہرے پہ پڑ جاتا ہے, پسینہ آ جاتا ہے. لڑکی دوڑتی ہے, اپنے آنچل سے باپ کے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے ابا حضور آپ بہت تھک گئے ہیں, بابا جان آپ تھک گئے ہیں, دیکھیے آپ کی محنت سے یہ گڈھا کھودنے کی بنا پر, پھاوڑا چلانے کی بنا پر آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے, اب آپ سستا لیجئے, باہر آ جائیے اور میں گڈھا کھودتی ہوں, آپ ڈائریکشن دیتے رہیے, نشاندہی کرتے رہیے, میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے گڈھا کھود دیتی ہوں. مگر ظالم باپ اپنی بیٹی کی طرف نہیں دیکھتا ہے, اس کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ گڈھا کھودنے لگتا ہے. گڈھا کھودتے کھودتے جب 6 فٹ گڈھا ہو جاتا ہے, قد آدم گڈھا ہو جاتا ہے, تو پھر وہی باپ جس نے اپنے بچی کو پالا تھا, جس نے اپنی بچی کے اوپر شفقت کی لوریاں لٹائی تھیں, جس نے اپنی بچی کو ہر خوشی کا سامان مہیا کیا تھا, اس بچی کے دونوں بازوؤں کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس گڈھے کے اندر پٹک دیتا ہے اور پٹکنے کے بعد اس کے سینے کے اوپر اپنا ایک پیر رکھتا ہے, بھاری پیر رکھتا ہے, جس کے وزن سے اس بچی کی زبان باہر نکل آتی ہے اور جلدی جلدی جو ہے وہ ریت ڈالنے لگتا ہے, مٹی ڈالنے لگتا ہے. اللہ اکبر. بچی اندر سے کہتی ہے اے میرے باپ آپ مجھے زندہ دفن تو کر رہے ہیں,
مجھے زندہ درگور تو کر رہے ہیں، مجھے گاڑ رہے ہیں، مگر میری غلطی بتا دیجئے، اے باپ مجھے زندہ رہنے دیا جائے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ رہی ہوں، مگر مجھے زندہ رہنے دیا جائے، اگر آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو میں فاقے سے رہ لوں گی، مگر آپ سے کبھی بھوک کی شکایت نہیں کروں گی، مجھے زندہ رہنے دیا جائے، اگر آپ کے گھر میں خادمہ کی ضرورت ہے تو میں جھاڑو لگانے کے لیے آپ کے گھر میں رہوں گی، مگر مجھے زندہ رہنے دیا جائے، اے باپ مجھے زندہ رہنے دیا جائے، مگر ظالم باپ کہتا ہے اے لڑکی، اے میری بیٹی، تیری کوئی غلطی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے، عیش و آرام کے لیے بھی ہے، جھاڑو لگانے کے لیے خادمائیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، زر و زواہر ہیں، روپیہ پیسہ ہے، درہم و دنانیر ہے، سونا اور چاندی کے انبار ہیں، سب کچھ ہے، مگر اے لڑکی تجھے اب زندہ نہیں رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو زندہ رہے گی تو جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے، تجھے کسی کے ساتھ منسوب کرنا پڑے گا، اور جب کوئی تیرا شوہر بنے گا، میرا داماد بنے گا، تو شرم سے میرا سر جھک جائے گا، اور اگر ہم نے تجھے زندہ گاڑ دیا، زندہ دفن کر دیا، تو رات گزرنے کے بعد صبح یہ سارے مکہ کے شریف لوگ، یہ شرافت والے لوگ، یہ مالدار لوگ، یہ اہل دول لوگ، یہ مکہ کے سردار لوگ اکٹھا ہوں گے اور ہمارے سر پہ جو ہے وہ شرافت کا تاج رکھیں گے، بلندی کا تاج رکھیں گے، ہمت کا تاج رکھیں گے، اور کہیں گے یہ وہ مرد عظیم ہے جس نے اپنی 14 سال کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ تو فخر سے میرا نام بلند ہو جائے گا، میرا سر اونچا ہو جائے گا۔ اے اس گاؤں کے مسلمانوں، اے جلسہ عید میلاد النبی میں بیٹھنے والے لوگوں، آپ بتاؤ جب منو مٹی کے نیچے وہ زندہ لڑکی دفن ہوئی ہوگی تو اس کے زندہ جسم سے مچلتی ہوئی روح نکلی ہوگی، تڑپتی ہوئی روح نکلی ہوگی، اور جب اس کی روح نکلی ہوگی تو زمین کو چیرتی ہوئی، خلاؤں کو چاک کرتی ہوئی، آسمانوں کو پھاڑتی ہوئی اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی رب الارباب خداوند قدوس کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی بھیک مانگا ہوگا کہ نہیں مانگا ہوگا، اور اس روح نے اس لڑکی کی روح نے جو ہے ان ظالم باپوں کی شکایت کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، اور ظلم سے نجات مانگی ہوگی کہ نہیں مانگی ہوگی، اپنی حفاظت کا پیغام اور بھیک مانگی ہوگی کہ نہیں مانگی ہوگی۔ یقیناً جب اس زندہ لڑکی کی مچلتی ہوئی روح زندہ جسم سے نکلی تھی، خلاؤں کو چیرتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، آسمانوں کو چاک کرتی ہوئی خداوند قدوس کی بارگاہ میں اپنے ظالم باپوں کی شکایت کیا تھا، تو رب الارباب نے پکار کے کہا تھا اے عرب کی بچیوں، اے مکے کی خوبصورت لڑکیوں، اب تمہیں اپنے باپوں کا ہاتھوں کا کھلواڑ نہیں ہونے دیا جائے گا، اب تمہیں زندہ دفن نہیں ہونے دیا جائے گا، میری رحمت نے تمہاری پکار پہ لبیک کہہ دیا ہے، میں نے اپنے محبت کی قربانی پیش کر دی ہے، اپنے محبوب کو عبداللہ کے آنگن میں، آمینہ کی گود میں، مکے کی سرزمین پہ اپنے محبوب کو تمہیں بچانے کے لیے رحمت عالم بنا کر کے بھیج دیا۔ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، قیامت، قیامت۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب مکے کی سرزمین پہ ایسے لوگوں کے درمیان کیوں آئے۔ ارے بولو معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہوا۔ عرب کے بچیوں کو بچانے کے لیے
ان کو زندگی بخشنے کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے، ایران کے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے رحمت عالم بن کر کے پیارے رسول آمینہ کی گود میں تشریف لائی۔ مصر کے اندر دریائے نیل میں نوجوان لڑکیوں کو غرق کرنے سے بچانے کے لیے آمینہ کے لال رختے جگر رحمت عالم بن کر کے مکے کی سرزمین پہ آئے۔ وہ آئے تو ظالموں کو کا ظلم مٹانے کے لیے آئے اور مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے آئے۔ وہ آئے تو بیواؤں کے والی بن کر کے آئے۔ آپ غور کیجئے، جب وہ پیارے مصطفیٰ آئے تو آنے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ چلتے تھے اور سخت پتھر پہ اگر قدم رکھتے تھے تو سخت پتھر پگھل کر موم ہو جاتا تھا، اور میرے مصطفیٰ کے نشانے قدم کو چوم لیتا تھا اور اپنے سینے پہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے نشان کو اتار لیتا تھا۔ مگر وہی مصطفیٰ جان رحمت جب نرم ریت پر چلتے، نرم ریت پر جس پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کے پیروں کے نشان بن جاتے ہیں۔ ارے بولو، بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ جانور چلے، ایک ذرا ساری چڑیا چلے تو اس کے نشان بھی بن جاتے ہیں۔ ارے بولو، بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ مگر مصطفیٰ جان رحمت جب چلتے تھے، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو سخت پتھر پہ چلتے تھے تو نشان اتر جاتے تھے اور سینے پہ پتھر کے نشانے قدم نشانے مصطفیٰ بن جاتا تھا۔ مگر وہی مصطفیٰ جب نرم ریت پہ چلتے تھے تو نشانے قدم مصطفیٰ نہیں بنتا۔ یہ ایک واقعہ ہے، بولو واقعہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، حضرت مفتی شمیم الزما صاحب سے بھی سنا ہوگا اور دیگر خطبہ اور مقررین سے بھی، مولانا افسار الزما صاحب نے بھی بیان کیا ہوگا، مگر اس پہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کا فلسفہ میں چاہتا ہوں بیان کرنا کہ آخر سرکار سخت پتھر پہ مفتی صاحب قدم رکھتے تھے تو وہاں پتھر پگھل کے موم ہو جاتا تھا اور ان کے قدموں کو چوم کر کے اپنے سینے پر نشان بنا لیتا تھا، اور نرم ریت پر نشان کیوں نہیں بنتے تھے؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ تو وجہ یہ تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اگر سخت پتھر پہ نشانے قدم مصطفیٰ بن گئے تو عاشقوں کے سر کا تاج وہ پتھر بن گیا، اور عاشقان مصطفیٰ نے نشانے قدم مصطفیٰ کو اپنے تاج میں سجایا، اور جب وہ دنیا سے گئے تو اپنے سینے پہ سجا کے گئے، جو سر پہ رکھنے، اسی لیے وہ بریلی کے تاجدار، عشق و مستی کے شہریار اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو نشانے پاکے قدم مصطفیٰ پتھر پہ اس لیے بن جاتا تھا کہ ہم غلاموں کے دل کے سکون بنتا تھا، آنکھوں کی چین بننے کے لیے، دل کو راحت پہنچانے کے لیے۔ مگر نرم ریت پر کیوں نہیں بنتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر نشانے قدم نرم ریت پر بن جاتا تو کوئی کافر آپ کے پیچھے چلتا، آپ کے بعد اس راستے سے گزرتا تو آپ کا قدم جہاں پڑا تھا وہاں وہ پیر رکھتا اور کہتا،
اے محمد عربی اگر آپ کی میں بے عزتی نہیں بے حرمتی کر سکتا تو آپ کے پیر جہاں پڑے ہیں ان نشان قدم پاک کی میں بے حرمتی کر لوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے کفار مکہ، ارے تم میرے محبوب کی کیا بے عزتی کرو گے، کیا بے حرمتی کرو گے، جب میرے مصطفیٰ کے نشان قدم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، میں مصطفیٰ اپنے محبوب کے قدموں کا نشان زمین پر چھوڑوں گا ہی نہیں۔ جب ریت پر قدم نشان مصطفیٰ نہیں بنے گا تو اس کی بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سرکار کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ حکمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد سے، بنی سعد قبیلے سے بہت سی خواتین اور بہت سے آدمی مکے آئے، وہ پہاڑوں میں آ کر کے بچے لے جایا کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے تاکہ ان کو انعام و اکرام ملتا تھا، جس کی بنا پر ان کی زندگی گزر بسر ہوتی تھی۔ مگر اس وقت ساری عورتیں آئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیں۔ حلیمہ سعدیہ بہت غریب تھی، نحیف البدن تھی، آپ کی اونٹنی بھی کمزور تھی، گھریلو اعتبار سے مالی حالات بھی خراب تھے، اس لیے ساری عورتوں کو تر و تازہ اور تندرست دیکھ کر کے عرب کے مکے کے لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو تمام عورتوں کے حوالے کر دیا، مگر حضرت حلیمہ کے حوالے کسی نے اپنے بچے کو نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ نے سوچا کہ چلو ایسا کیا جائے کہ بغیر بچے کے جانا واپس، یہ بڑی محرومی ہے، بڑی حقارت ہے، بڑی بے عزتی ہے، اپنی قسمت کی محرومی ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ حلیمہ کو کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا۔ ارے چلو کوئی نہیں مل رہا ہے تو اسی در یتیم کو گود میں لے لیا جائے، یعنی محمد عربی کو لے لیں، حضرت آمینہ کے لختے جگر کو لے لیں، وہ یتیم ہیں، کچھ انعام نہیں ملے گا تو نہ ملے، مگر بغیر بچے کے واپس تو نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبداللہ کے گھر آئیں، آمینہ سے کہا، حضرت آمینہ نے ان کو اپنے لختے جگر کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ گھر لے کر کے آئیں، تو جب گھر لے کر کے آئیں، سبحان اللہ، تو جیسے ہی اونٹنی پر سوار ہوئیں تو وہ اونٹنی جو سب سے زیادہ لاغر و ناتواں اور کمزور تھی، جو آنے کے وقت سب سے پیچھے رہتی تھی، وہ اونٹنی اب تندرست و توانا ہو کر سب سے آگے چل رہی ہے۔ تمام بنو سعد کے قبیلے کے لوگ پوچھتے ہیں، اے لوگوں، یہ حلیمہ کی وہی اونٹنی ہے یا مکے میں اس کو کسی نے اونٹنی دے دیا ہے؟ کہا دیکھو اس کا رنگ تو وہی ہے، اس کا جسم تو وہی ہے، اونٹنی تو وہی ہے، مگر معلوم ہوتا ہے اس کے اندر جو طاقت آئی ہے اپنی طاقت نہیں ہے۔ ارے اس کے اوپر حلیمہ نے جس بچے کو گود میں لے کر سواری اختیار کی ہے، اس بچے کی برکت سے اونٹنی طاقتور ہو گئی۔ سرکار کو لے کر حلیمہ گئیں، سب سے آگے آگے اونٹنی ہے اور تندرست اونٹنیاں سب پیچھے ہیں۔ رات میں پہنچے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ کے شوہر نے کہا رات ہو گئی ہے مگر دیکھو شاید کسی بکری کے تھن میں دودھ ہو۔ آپ کے شوہر نے جب دیکھا
تو کسی بکری کے نہیں، ایک دو بکریوں کے نہیں، بلکہ ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ تھا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا یہ دودھ بکریوں کے تھنوں میں کہاں سے آ گیا؟ ان کو تو کھانے پینے کو بھی نہیں ملا تھا، ان کے تھنوں میں تو ویسے ہماری بکریوں کے دودھ کم ہوتا تھا، نہ ان کو دانا ملتا ہے، بس چرے منہ رہتی ہیں، جو کچھ چرنے سے پا جاتی ہیں وہی ان کی غذا ہوتی ہے، ہم دانا وغیرہ نہیں دے پاتے، تو ان کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے شوہر کہتے ہیں حضرت حلیمہ کے، اے حلیمہ یہ جو تم بچہ لائی ہو اسی بچے کی برکت سے معلوم ہوتا ہے تمام بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ سبحان اللہ، دودھ لگایا، پورے گھر نے پیا اور دودھ بچ گیا۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جس رات میں سرکار آئے، 7 سال سے بنو سعد قبیلے کے اندر خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر سرکار آ کر کے بنو سعد قبیلے میں حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے تو رات بھر ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ تمام جنگل ہرے بھرے ہو گئے۔ یہ پانی کی بارش نہیں تھی، میں کہتا ہوں اے مجلس مصطفیٰ میں ذکر مصطفیٰ سننے والوں، یہ میرے رسول کے رحمت کی بارش تھی، رحمت کی بارش تھی۔ بارش برس گئی، ساری بکریاں چرنے جاتی تھیں، چند دنوں میں حضرت حلیمہ کی بکریاں بڑھنے لگیں، تندرست ہونے لگیں۔ لوگوں نے کہا اے بچوں، اے چرواہو، ادھر بکریاں لے جاؤ چرانے، جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں، ان کی بکریاں چر کے آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، تندرست ہو رہی ہیں، اور تمہاری بکریوں کا پیٹ نہیں بھرتا، بات کیا ہے؟ وہ آ کر کے ادھر لے گئے تو ان کی بکریاں ویسے رہ گئیں، مگر حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ بھر گیا۔ انہوں نے حلیمہ کے شوہر سے، بنو سعد کے قبیلے والوں نے پوچھا تمہاری بکریاں تندرست کیسے ہیں، ان کا پیٹ کیسے بھر جاتا ہے؟ حالانکہ جدھر تمہاری بکریاں چرتی ہیں ادھر ہماری بھی بکریاں چرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں ارے ہماری بکریاں جو پیٹ بھر کر کے آتی ہیں وہ بکریوں کا کمال نہیں، چراگاہوں کا کمال نہیں، ارے ہماری گود میں جو مکے سے لڑکا آیا ہے اس بچے کا کمال ہے، اس کی برکت سے ہماری بکریاں پیٹ بھر لیا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ جب کسی ماں سے پوچھیں گے، کسی عورت سے پوچھیں گے یا کسی طبیب سے پوچھیں تو ماں یہ بتائے گی کہ ماں کو اور بچے کو اس وقت تک سیری نہیں ہوتی، آسودگی نہیں ہوتی جب تک کہ بچہ دونوں پشتانوں میں دودھ نہیں پی لیتا، مگر سرکار کو حضرت حلیمہ جب بائیں جانب پشتان لگاتی تو سرکار دودھ نہیں پیتے، اور داہنی پشتان سے دودھ آپ لگاتی تو پینے لگتے، اور ایک ہی پشتان میں پیتے، دوسرے پشتان میں آپ دودھ نہیں پیتے۔ بڑی کوشش کی تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا جاؤ کسی کاہن سے دکھواؤ اور تم معلوم کرو، کسی دعا تعویذ والے سے معلوم کرو، کاہن سے، جادوگر سے، کہ یہ جو ہے یہ بچہ جو آیا ہے اس پہ کوئی آسیبی خلل تو نہیں ہے، یہ ایک ہی پشتان میں دودھ پیتا ہے، دوسرے میں نہیں پیتا، اور ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، شیر خارگی میں آپ بچپنے کے عالم میں، آپ اس عالم میں آپ ایک ہی پشتان میں دودھ کیوں پیتے تھے، دوسرے میں کیوں نہیں پیتے تھے؟ تو آمینہ کے لختے جگر، دونوں عالم کے مالک و مختار، عدل و انصاف کے شہنشاہ، نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے علم بردار ارشاد فرمائیں گے اے سلطان رضا، ارے جلسے میلاد النبی میں بیٹھنے والوں کو سنا دے کہ میرا یہ عدل و انصاف تھا،
میری نگاہیں دیکھ رہی تھی، حلیمہ اگر نہیں دیکھ رہی تھی مگر میری نبوت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ حلیمہ کے ایک اور بچہ تھا، اگر میں دونوں پشتانوں میں دودھ پی لیتا تو میرا رضائی بھائی بھوکا رہ جاتا، اس لیے میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنے بچپنے ہی میں ایک پشتان سے دودھ پیا، دوسرے سے میں نے نہیں پیا۔ یہ پیارے مصطفیٰ کے جب بچپنے کا عالم ہے، اسی لیے وہ بریلی کے تاجدار، عشق و مستی کے شہریار اعلیٰ حضرت سرکار پکار کے کہتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت آئے تو رحمتوں کے گوہر لٹاتے ہوئے آئے، رحمتوں کی برسات کرتے ہوئے آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت آئے تو غریبوں کی غربت سے چھڑانے کے لیے آئے، کالوں کو عزت دینے کے لیے آئے، غلاموں کو غلامی سے نجات بخشنے کے لیے آئے۔ مصطفیٰ آئے تو کفر مٹانے کے لیے آئے، مصطفیٰ آئے تو ایمان پھیلانے کے لیے آئے، مصطفیٰ آئے تو خدا کی خدائی کو بڑھانے کے لیے آئے، مصطفیٰ آئے تو رحمت بعد رحمت کی باد بہاری چل گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت آئے، اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں عالم پسند آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ بچپنے کا عالم، تو جوانی کا عالم کیسا رہا ہوگا، شباب کا عالم کیسا رہا ہوگا۔ بچپنے کا ایک اور واقعہ دیکھیے، اللہ اکبر، اس وقت جب سارے لوگ ذرا سی باتوں پہ تلوار نکال لیتے تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا تھا، 10 سال 20 سال ذرا سی باتوں پہ جنگیں چلتی تھیں، وہ صرف سال بھر جنگ ہی کرتے تھے، ایک بقرعید کے مہینے میں، دوسرے محرم کے مہینے میں وہ سکون سے بیٹھتے تھے، باقی سال بھر جنگ ہی کرتے تھے، ان کا پیشہ ہی جنگ تھا، ان کی مستی لڑائی تھی، جنگ و جدل ان کی عادت تھی، ان کی سرشت تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں کعبہ کو شہید کر کے اور دوبارہ پھر تعمیر کیا جانے لگا، تو حجر اسود کے رکھنے کی بات آئی، جب رکھنے کی بات آئی تو پھر سارے قبیلے کے لوگوں نے کہا میں سب سے طاقتور ہوں، میں اشرف ہوں، لہذا میں اس پتھر کو لگاؤں گا۔ کسی نے کہا تم نہیں میں لگاؤں گا، کسی نے کہا تو نہیں میں لگاؤں گا، اس تو اور میں کی لڑائی چھڑ گئی، اتنے میں تلواریں میان سے باہر ہونے ہی والی تھیں، اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت ابھی 9-10 سال کے تھے، وہاں تشریف لے آئے اور فرمایا بھائیو لڑنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم ایک ترکیب بتائے دیتے، اس ترکیب پہ عمل کرو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاں ابو جہل نہیں تھا بلکہ ابو الحکم کے نام سے اس وقت پکارا جاتا تھا، ابو لہب بھی دانشور تھا، عتبہ شیبہ تھے، خود سرکار کے قبیلے والے تھے، مگر کوئی دانشور اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تھا، سب پریشان تھے کہ پورا مکہ جو ہے وہ لڑکے تباہ ہو جائے گا، مگر مصطفیٰ آ گئے تو رحمت کی برسات شروع ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اے لوگو میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ کہا وہ کون سی تجویز ہے؟ کہا تجویز یہ ہے کہ رات گزر جانے دو، صبح خانے کعبہ کے اندر مطاف کے اندر جو سب سے پہلے آدمی آئے وہی اس پتھر کو لگائے گا۔
سب کا ذہن اس بات پہ متحد ہو گیا، متفق ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے، جھگڑا بھی مٹ جائے گا، قتل و غارت گری بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ پتھر بھی لگ جائے گا، اور کوئی کسی کو عذر نہیں ہوگا۔ سب جلدی سے چلے گئے اور کہا صبح ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ سارے قبیلے کے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ ہم جائیں گے۔ کوئی سمجھ رہا تھا ہم پہلے جائیں گے، کوئی سمجھ رہا تھا ہم سب سے پہلے جائیں گے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن ہی میں تھے، مگر وہ خانہ کعبہ میں مطاف میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، ذرا طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے پہنچے، اور سب سے پہلے پہنچنے کے بعد سب نے دیکھا تو محمد عربی پہلے ہیں۔ جس نے جو گیا وہ محمد عربی کو پہلے پایا۔ کہا جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو سب نے کہا کہ کون پہلے آیا؟ تو سب سے پہلے آنے والے نے کہا کہ اگر پہلے آیا ہے تو عبداللہ کا لال پہلے آیا ہے، آمینہ کا لخت جگر پہلے آیا ہے۔ کہا پھر جو پہلے آیا ہے وہی فیصلہ کرے۔ سرکار سے کہا لوگوں نے اب آپ فیصلہ کیجئے کیا ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ہم ترکیب بتاتے ہیں۔ کہا وہ کون سی ترکیب ہے؟ کہا سارے لوگ پتھر اٹھائیں گے۔ کہا کیسے اٹھا پائیں گے؟ پتھر ایک ہے، لوگ انیک ہیں، بے شمار ہیں، کیسے سارے لوگ اٹھائیں گے؟ کہا ہم اپنی چادر بچھائے دیتے ہیں، اس چادر پہ ہم پتھر رکھے دیتے ہیں، اور چادر کو چاروں طرف سے لوگ پکڑ کے اٹھا لیں تو اس طریقے سے سارے لوگ پتھر کے اٹھانے میں شامل ہو جائیں گے، اور جھگڑا مٹ جائے گا، پتھر اٹھ جائے گا، اور اس پتھر کو اٹھا کر ہم اپنے اس کی جگہ پہ نصب کر دیں گے۔ چنانچہ اس پہ سارے لوگ خوش ہو گئے۔ ایسا فیصلہ اللہ اکبر جو اس وقت کے بڑے دانشور نہ کر سکے، وہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے بچپنے میں کر کے دکھایا۔ جھگڑے کو مٹانے کے لیے سرکار نے وہ پتھر رکھا، سارے لوگوں نے چادر اٹھائی، اور چادر اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس لائے، اور جب لائے تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر کے اور اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ، جھگڑا مٹ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جھگڑا مٹایا۔ مطلب یہ تھا اس واقعے کے اندر سرکار کی زندگی سے فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی آئے ہیں وہ دنیا کے اندر تمام جھگڑوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا میں امن و امان پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو رکھا۔ حضرات اگر واقعے کی بات ہے تو ایک واقعہ اور سماعت فرما لیجئے، ذرا تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیجئے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور مچل کے غوث اعظم کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر اسلام پھیلا کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے یہی مکے والوں نے جنہوں نے نکالا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، جنہوں نے دانا پانی بند کیا تھا، جنہوں نے آپ کا سونا جاگنا تنگ کر دیا تھا، مکے کی سرزمین کو آپ کے اوپر تنگ کر دیا تھا، آپ کے اوپر آپ کی زندگی دشوار ہو گئی تھی، اپنے گھر میں بھی رہنا آپ کا دشوار تھا، تو اللہ نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ اب ہجرت کرو، مدینہ جاؤ۔ سبحان اللہ، سرکار مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں جب گئے اللہ اکبر تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جنگ بدر ہوئی، اس میں کامیابی ہوئی، کئی جنگیں ہوئی، اس میں کامیابی ہوئی، خیبر کی جنگ ہوئی، اس میں کامیابی ہوئی۔ پھر سرکار نے فرمایا اب مکے کو فتح کیا جائے۔ سبحان اللہ، مکے کو فتح کیا جائے تاکہ کفر مکے سے ختم ہو جائے،
اسلام کی روشنی پھیل جائے، کعبے کو کعبہ بنایا جائے۔ چنانچہ سرکار ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے اور مکے پر چڑھائی کی، اور جب مکے پر چڑھائی کی، اللہ اکبر، تو مکے والے دہشت میں آ گئے، اور سب کچھ لوگوں نے مقابلے کی کوشش کی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد سب تلوار چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اور مکے سے راہ فرار لے لیا۔ کسی نے اپنے دروازے کو بند کر لیا، کوئی مکے سے باہر چلا گیا، پریشانی کا عالم تھا۔ اتنے میں جب مکہ فتح ہوا تو ایک صحابی نے آواز دی، یا رسول اللہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے قتل و غارت گری کا دن ہے۔ یہی مکے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا یہاں رہنا دشوار کر دیا تھا، لہٰذا آج ان کو قتل کیا جائے، بے دردی سے ان کا خون بہایا جائے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیا جائے۔ سرکار غضبناک ہوئے اور اس صحابی سے کہا، خبردار، یہ آپ دوبارہ یہ نعرہ مت لگانا، بلکہ یہ نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، خون بہانے کا دن نہیں ہے، قتل کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن جو ہے رحمتوں کے گہر لٹانے کا دن ہے، رحمتوں کے برسات کا دن ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے، لوگوں کو سینے سے لگانے کا دن ہے، لوگوں کو قریب کرنے کا دن ہے، اسلام کو پھیلانے کا دن ہے، کفر کو مٹانے کا دن ہے۔ چنانچہ سرور کائنات نے اعلان کر دیا مکے کی سرزمین پہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتوں کے گہر برس رہے ہیں۔ اے لوگوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دہشت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خانہ کعبہ میں چلا آئے گا میں انہیں اس کو معاف کر دیا، جو ابو طالب کے گھر میں چلا گیا اس کو معاف کر دیا، جو بنو ہاشم کے قبیلے میں آ گیا اس کو معاف کر دیا، جو اپنے ہتھیار چھوڑ دے گا اس کو معاف کر دیا، جو ہمارے گھر میں آ جائے گا اس کو میں نے معاف کر دیا۔ سرکار نے سب کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد سارے لوگ آپ کے قریب آئے اور کہا، وہ کیسا انسان کامل ہے، کیسا آمینہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا جگر گوشہ کیسا ہے کہ جس نے بدلہ نہیں لیا بلکہ سب کو معاف کر دیا، آخر وہ اس کی رحمت بھری چھاؤ کیسی ہے۔ چنانچہ سب قریب آ رہے ہیں، اور سرور کائنات نے صحابہ کو لیا اور فرمایا اب خانہ کعبہ کو پاک کیا جائے۔ چنانچہ سرکار خانہ کعبہ نے کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اس کے اندر کے سارے بتوں کو گرایا، اور گرانے کے بعد نیچے کے بتوں کو گرا دیا، مگر اوپر کے بت باقی رہ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا، اے علی تم میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت علی آئے، سرکار نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھایا، کہا اے علی تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں غلام ہوں، آقا کے کندھے پر میں بیٹھوں؟ ایسا نہیں ہے، میرے کندھے پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اے علی تم ولایت کے تاجدار ہو، ولایت کی تاجداری تم کو ملی ہے، اور میں نبوت کا تاجدار ہوں، رسالت کا تاجدار ہوں، میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ نعرہ رسالت، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ سرکار نے جناب علی کو اپنے کندھے پر کھڑا کیا۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر بتوں کو گرانا ہی تھا تو ابو بکر کا قد سب سے لمبا تھا، عمر کا قد لمبا تھا، عثمان کا قد لمبا تھا، اور لوگوں کا قد لمبا تھا، پھر گرانے کے لیے کندھے پر کھڑا کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو لاٹھی کے ذریعے اور کسی ڈنڈے کے ذریعے، کسی
اسلحے کے ذریعے ان کو نیچے گرا سکتے تھے، آپ نے حضرت علی کو اپنے کندھے پر کیوں کھڑا کیا؟ اللہ اکبر! اس میں فلسفہ کیا ہے، اس میں نکتہ کیا ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، اے سلطان رضا، تم اس میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والے لوگوں کو میرے عمل کی حکمت بتا دے، فلسفہ بتا دے کہ علی کو اس لیے میں نے اپنے کندھے پر بلند کیا تاکہ علی ساری کائنات میں میرے بعد بلند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ بلند کرنے سے ایک نظریہ بھی دینا تھا کہ اے علی، میں تم کو اپنے کندھے پر اس لیے بلند کر رہا ہوں کہ جس اسلام کو اور جس اسلام کے پرچم کو میں نے مکے اور مدینے کی سرزمین سے بلند کیا ہے، ایک وقت آئے گا جب کربلا کی سرزمین پہ یزید نامی انسان اپنے ظلم و زیادتی کے ذریعے اسی پرچم اسلام کو گرانا چاہے گا، تو اے علی، تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا حسین ایسا ہوگا جو اس میرے مذہب اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا، بلکہ ایسا بلند کرے گا، ایسا بلند کرے گا جو قیامت تک بلند رہے گا، وہ پھر جھکے گا نہیں۔ اس لیے اے علی، میں تم کو بلند کر رہا ہوں تاکہ تمہاری نسل کو بلندی کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر! اسی لیے وہ بریلی کے تاجدار، عشق و مستی کے شہریار اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پاک صاف کیا۔ میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ۔ بولو بت خانہ تھا کہ نہیں تھا؟ مگر سرکار نے اس کو کعبہ بنا دیا۔ ارے بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو کعبہ کعبہ نہیں بنتا۔ ارے بولو کہ بنتا نہیں بنتا۔ یہ مصطفیٰ کعبہ جو آج کعبہ ہے، کعبے کو جو عزت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں سے ملی ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے بیدم وارسی کہتے ہیں، کعبے کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، کعبے کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سب لوگ مل کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھیے صلی اللہ، سب لوگ ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کو پاک کر دیا، کعبے کو کعبہ بنا دیا، تو پھر کہا اب اذان پڑھو۔ مغرب کا وقت تھا، سارے صحابہ کرام تھے، عشرہ مبشرہ تھے، 4 یار تھے، سب کے آرزو دل میں انگڑائیاں لے رہی تھیں، تمنائیں کاند رہی تھیں کہ آج سرکار ہم کو حکم فرما دیتے اذان پڑھنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اسی مکے کی سرزمین پہ، اسی کعبے کے دیواروں کے سائے میں جب آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا کفار مکہ نے ڈالا تھا تو میں اپنی جان کی قربانی لگا بازی لگا کر کے اور آپ کے پھانسی کے پھندے کو الگ کیا تھا اور آپ کو بچایا تھا۔ یا رسول اللہ، جب مکے کی سرزمین سے کفار نے نکالا تھا تو میں کبھی آپ کے داہنے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے چلتا تھا، گردش کرتا تھا، چکر لگاتا تھا
کہ اگر آگے سے کافر آئیں حملہ کریں تو یا پیچھے سے آئیں یا داہنے سے آئیں یا بائیں سے آئیں تو ابو بکر کے اوپر تلوار